إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے انسان کو جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی بہترین تخلیق قرار دیا، یہ عقل و شعور کے لحاظ سے بھی تمام مخلوقات پر فائق ہے، جسمانی طور پر بھی اللہ پاک نے اس کے بعد اس جیسا کوئی نہیں بنایا۔ یہ تخلیق عنوان محبت ہے، نہ ہم نے کوئی درخواست دی تھی، اپنی ضرورت ظاہر کی تھی کہ اللہ پاک ہمیں پیدا فرمائے، نہ اللہ پاک کی ضرورت تھی کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ پاک کا نفع یا نقصان ہوتا، نہ ہم اللہ کی ضرورت تھے اور نہ ہم اپنی ضرورت تھے کہ ہم نے یہ کہا ہو، ہم سے پوچھا گیا ہو۔ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ کسی اسکول میں داخلے کی درخواست دیتا ہے، پھر اسکول والے اس کو داخل کر لیتے ہیں، تو وہ اس اسکول کے نظم و ضبط اور اس کے کریکولم کی جو بھی اس کا نصاب ہوتا ہے اس کی پھر اسے پابندی کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے ایسی کوئی درخواست دی نہیں تھی کہ ہمیں انسان بنایا جائے یا ہمیں بنایا جائے یا فلاں قوم میں بنایا جائے یا فلاں مذہب میں پیدا کیا جائے۔ ہماری طرف سے یہ انیشیٹو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ہوا ہے یہ مسئلہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی ضرورت کے لیے انسان تخلیق کرتا ہے، تو اگر اللہ پاک کی شان جو وہ اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ساتوں آسمان، ساری زمین اور عرش عظیم جو ہے وہ اس کی اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی گلیکسیز ہیں، اپنے تمام تر موجودات کے ساتھ ان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، فرشتوں سمیت،
اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، قالی یا حالی، قولاً یا فعلاً۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ مقصد تو نہیں تھا۔ اگر تسبیح کرنی تھی اور اس تسبیح کو خراب نہیں کرنا تھا تو فرشتے کافی تھے، مزید فرشتے پیدا فرما لیتا۔ ہمارے جیسی کروڑ مخلوق کوتھری، گندم کے دانے ہوتے ہیں نا، تو اس میں مٹی وٹی اور بیج وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں تو اس کو کوتھری گندم کہتے ہیں، یعنی صاف نہیں، دند بلا لیے بیٹھے ہم لوگ۔ ہم جیسی کروڑ کوتھری مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر ان پہ صحیح طور پہ سوچا جائے تو انسان اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ غور کرے یا تو غور ہی نہ کرے تو چلتا رہے گا، جس مذہب میں بھی ہے، لیکن اگر وہ غور کرے اور ٹھیک غور نہ کرے تو وہ غور نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یا تو غور کرے نا، سوچے ہی نا۔ بڑے قسمت والے ہیں وہ جنہیں یہ سوچیں آتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر سوچنا شروع کرے اور پھر غلط پیرائے میں سوچے، غلط پٹڑی پہ چڑھ جائے تو پھر غلط منزل پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ سمجھتے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، کوئی خالق ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں، یعنی واحد ہم مخلوق ہیں جس کو اختیار دیا ہے۔ یہ جو شریعت بنائی گئی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے گئے ہیں، ان میں اللہ کا نفع نقصان کوئی نہیں۔ ان کے ذریعے ایک تو یہ ہم ثابت کرتے ہیں، ان کو مان کر کے ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ اوامر اور نواہی نہ ہوں تو پھر سارے برابر ہیں، چوری کھانے والے مجنوں بھی اور خون دینے والے بھی۔ تو یہ ایک شریعت جو ہے، یہ ایک ایسا ایسڈ سمجھ لیں کہ جو تعین کرتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے، ایسا ٹیسٹ ہے یہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قسموں سے ایمان ثابت مت کرو، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھیں گے، مومن بھی دیکھیں گے، تمہارا عمل بتائے گا کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں۔ شریعت اس لیے صرف ہمارے دعوی ایمان کو چیک کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں دکھا کر یہ ثابت کیا جائے کہ یہ تم ہو۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ رہے، جب ہم اللہ کے سامنے جائیں اور دعوے کریں تو کہا جائے کہ یہ آپ ہیں۔ اقرا کتابک، یہ پڑھو، خود اپنی زندگی پڑھو تو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اس میں کوئی غلطی ہے تو بتا دو کہ یہاں غلطی ہوئی ہے۔ اسکول والے پکڑا دیتے ہیں نا پیپر ہاتھ میں کہ دیکھیں جی ہو سکتا ہے کہ مارکس کی جمع کرنے میں کوئی فرق لگا ہے، یا کہیں ہم نے دینا تھا تو نہیں دیا ہے، تو دے کے چیک کر کے آپ ہمیں ابھی اعتراض کر دیں۔ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ یہ لو پڑھو، اس یہ تم نے لکھی۔ تو شریعت جو بنائی گئی ہے وہ ہمارے ایمان کے ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی، اس سے اللہ کا نفع نقصان کوئی نہیں۔ اگر ہم عمل کریں گے تو اپنے دعوے کو ثابت کریں گے،
اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اپنے دعوے کو ہم خود رد کریں گے. اللہ رد نہیں کرے گا, ہم خود رد کر دیں گے اپنے عمل سے. تو اللہ پاک نے ایک ایسی مخلوق سوچی کہ جس کو اختیار دیا جائے. جبر سے تسبیح کرانا, تسبیح والے پیدا کرتے چلے جانا, اللہ پاک کو مزہ نہیں آیا. اس کی انا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بور ہو گیا. کوئی بندہ خود اپنے اختیار سے میں ایسی مخلوق بناؤں کہ جسے میں یہ اختیار دوں, جبر نہ کروں مجھ سے. اما شاکرن و اما کفورا, من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, آمنوا بہ او لا تؤمنوا, ایمان لاؤ نہ لاؤ, شکر گزار بنو نہ بنو, قدر کرو نہ کرو. وہ مخلوق انسان ہے. یہ جو ارادہ ہے کائنات میں سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں تھا. یہ جو اختیار ہے, یہ جو چاہوں کروں, یہ سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں تھا. وہ اللہ نے اپنے میں سے تھوڑا سا تڑکا ہم کو لگا دیا. اس کو کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں اپنے اسینس میں سے تھوڑی سی خوشبو اس کو لگا دوں. یہ جو خوشبوئیں عود بکتی ہیں 50 رنگوں کی ہوتی, تھوڑی سی کو لے کر اس میں اور بہت سارے بنولے کے تیل ملا کے جناب علی تو زیادہ کر لیتے. ہلکی سی خوشبو آتی ہے, گھنٹے بعد غائب ہو جاتی. وہ بھی عود ہے, مہینہ نہیں جاتی, جب دو جب استری کرو پھر وہ پتہ چلتا کہ آج ہی لگائیے. ہے وہ بھی ہے. حیات اللہ کی بھی ہے لیکن وہ اصلی والی, اس میں سے تھوڑا سا تڑکا ہمیں لگائے. یہ روح ہے. اللہ کی حیات میں سے حیات, اس کی ایک خوشبو ہمیں سنگا دی. اختیار میں سے تھوڑی سی خوشبو ہمیں لگا دی اور کہا کہ جاؤ, یہ امانت ہے, یہ اختیار امانت ہے. پورے آسمانوں میں, پوری زمین میں, ان پہاڑوں میں کسی کے اندر یہ اختیار لے کر اس کا حق ادا کرنا ان کے بس میں نہیں تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ایسی مخلوق بنائے تو ہم نے جو پہلے سے بنی ہوئی تھی ان پہ اس امانت کو پیش کیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, کیوں بھائی؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, ہم نہیں کر سکتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, ڈر گئے وہ سے, یرک گئے. یہ جو اشفقنا ہوتا نہیں ہوتا ہے اندر ہی اندر ڈر جانا. اشفقنا منها, وہ یرک گئے, پتہ نہیں یہ اختیار کیا بلایا اور پھر کیسے سنبھالیں گے ہم اس کو. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور انسان نے اٹھا لیا اس کو. جسے ہزاروں میٹر بلند پہاڑ نہیں سنبھال سکے, وہ آسمان جو فرشتوں کو سنبھالے ہوئے, اس کے چپے چپے پہ فرشتے موجود ہیں, اس نے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا. اب جو چیز اللہ کے پاس واپس, آپ نے ایک چیز کو اڑا دیا, آپ کے پاس واپس کیا چیز لے کر آئے گی اسے؟ وہ غالباً اقبال نے کہا نا, آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر, ڈھونڈ ان کو اب چراغ رخ زیبا لے کر. آئے ان کو واپس کر دیا نا, اب جا ڈھونڈ. اب اپنا حسن لے کر باہر نکل اور انہیں اٹریکٹ کر. اب آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب پتہ نہیں کل پلٹ کے وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. ہم اللہ کے پاس تھے, پھینک دیا اس نے زمین میں.
اب پتہ نہیں کتنے پلٹیں گے. یہاں سینٹر میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ مینا جو ہوتی ہے اس کا بچہ گرا ہوا تھا, تازہ تازہ انڈے سے نکلا, گر گیا. تو میں اسے اٹھا کے گھر لے آیا, بلی کھا جائے گی. میں نے اسے پھر فیڈ کرنا شروع کیا, ڈبل روٹی جو ہے وہ اس کو پانی کر کے پھر انجیکشن کے ذریعے وہ سوئی نکال کے اس کی تو میں انجیکٹ کرتا اس کو. اس نے بھی مجھے ماں سمجھ لیا. میں نے اسے قید نہیں کیا, کھلا کے چھوڑ دیتا. وہ بڑا ہو گیا, باہر مسجد کے اوپر منڈیر پہ بیٹھا رہتا. میں جب بچے اسکول ڈراپ کر کے واپس آتا تو جو ہی میں دروازہ گاڑی کا کھولتا نکلنے کے لیے, وہ ایک جناب دور سے آتا اور پرواز کر کے سیدھا کے میرے کندھے پہ بیٹھ جاتا, میرے منہ میں منہ دیتا, اماں واپس آ گئی. اب اسے میرے پاس کون سی چیز لے کر آئی؟ احسان. اس نے مجھے پالا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے اپنے پالنے والے کریم سے کون سی چیز دھوکہ دے کے دور لے گئی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی کریم تھا؟ تیرا تو حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو جہاں کہیں بھی ہوتا تیری سوچ مجھ میں اٹکی رہتی. ما غرک, مجھے بتا تو صحیح, مجھ سے زیادہ کوئی احسانات کرنے والا میں تیرا بہانہ مان لوں گا کہ کوئی بات نہیں, بھول گیا ہے. مجھ سے اچھا بنانے والا کوئی ہے تو میں مان لوں گا تیرا عذر کہ چلو غلطی ہو گئی, فیصلہ نہیں کر سکا کس نے اچھا بنایا ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. فرمایا اگر کوئی اور بنانے والے بھی ہوتے اور پھر انسان بھول جاتا تو ہم اس کو معاف کر دیتے. خلقو کا خلق ہی, انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہوتی اللہ کی تخلیق جیسی. کچھ انسان اللہ نے بنائے ہوتے, کچھ انہوں نے بنائے ہوتے. انسان کہتا کہ جی جو انہوں نے بنائے وہ اچھے, بھول گیا, ادھر چلا گیا, اس کی بندگی شروع کر دی. فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ, تو انسان پر تخلیق گڈمڈ ہو گئی. وہ فیصلہ نہیں کر سکا. ہوتا ہے بندہ ایک چیز سمجھتا ہے کہ فلاں کمپنی کی اچھی ہے, فلاں کی اچھی نہیں, فلپس کی اچھی نہیں ہے, وہ بلیک اینڈ ڈیکر کی اچھی ہے, اس کی لے آتا. غلطی ہو جاتی ہے انسان. ان سے پوچھو کوئی اور الہ بھی ہیں خالقو کا خلق ہی, جنہوں نے اس کی تخلیق جیسی تخلیق کی ہو. فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ, ان سے کہو کہ اللہ سب کا خالق ہے, جن کو تم پوجنے جاتے ہو ان کا بھی وہ خالق. تم سورج کو پوجتے ہو, وہ سورج کا خالق. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. اس کے خالق کو پوجو, مخلوق کو مت پوجو. تو میں نے عرض کیا کہ وہ اسے میں نے کوئی درس نہیں دیا, لیکچر نہیں سنایا, والدین کے حقوق نہیں سنائے اسے کہ تم. اس پرندے کو کیسے پتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ میرا کچھ لگتا ہے؟ کیسے انکار کرو گے رب کے سامنے کہ جو چیز پرندوں کو پتا تھی, حیوانات کو پتا تھی, تمہیں کیوں پتا نہیں تھی؟ اسی لیے کافروں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. قربانی کا دمبا ہے, آپ اس کو جب پیار کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اس کو آپ کھلاتے ہیں, اپنی روٹی میں سے توڑ کے کھلاتے ہیں, وہ آپ کی خوشبو کھا جاتا ہے. یہ جانور خوشبو سمیل کر لیتے ہیں ہاتھوں سے. پانی پینے والے کولے سے جو لوگ قربانی دیا کرتے تھے وہ اولاد والا پیار ڈال لیتے تھے اس میں. چارپائی پہ وہ بیٹھتا تھا,
جس میں پانی پینا ہے رکھا ہوا کولا جو دیہات میں ہوتا ہے وہ خود بھی پی رہا اور جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ اسی میں سے وہ بھی پی لیتا. تو دمبا بھی ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے ایک اس کو کھلاتا ہے, وہ بھی اس کو باپ سمجھتا ہے, رسی سے نہیں باندھا, پورا گاؤں پھرتا ہے اور وہ دمبا اس کے پیچھے 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 جاتا ہے جیسے اولاد باپ کے پیچھے جاتی. میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو عید کے لیے انہوں نے دمبا پالا ہوا, وہ جب قربانی دیتے تھے تو اگلے دن پھر ایک لے کے بچہ تو رکھ لیتے تھے, پالتے تھے اسے. فوت ہو گئے تو جہاں ان کی قبر بنی تھی ان کی قبر کے بالکل ساتھ سے رستہ نکل کے ہمارے کھیتوں میں جاتا تھا. والدہ جب گئیں ان کے ساتھ وہ کھیتوں میں گیا تو جب قبر کے پاس وہ پہنچا تو ٹھٹک کے رک گیا وہ, اور اس قبر کے پاس بیٹھ گیا, آگے نہیں گیا. وہ گئیں جا کے اپنی جو بھی فصل وصل کاٹنی تھی کاٹ کے واپس آئیں, ادھر بیٹھا. بڑی مشکل سے اسے واپس لے کر آئیں اور جب بھی وہ چھوٹتا جا کے قبر پہ بیٹھ جاتا. پتہ وہ بندہ جس نے مجھے پالا تھا وہ یہاں ہے. انسان کو رب سے شریعت نہیں جوڑتی, نمازیں روزے نہیں جوڑتے, وہ تو بوجھ لگتے ہیں بندے کو. میں نے عرض کیا کہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ تو خود ہمارا اپنا ٹیسٹ ہے. سافٹ ویئر ہوتا ہے نا, آپ اس میں جا کے تو پڑھیں پہلے اور اس کے بعد آپ اس کا ٹیسٹ دے دیں. اگر آپ کے سوالات ٹھیک ہوئے, جوابات آپ کے ٹھیک ہوئے تو وہ آپ کو ریزلٹ دے دیتا کہ آپ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے. یہ تو دنیا کا ٹیسٹ ہے, تم خود نتیجہ دنیا سے لے کر آؤ گے, قیامت میں صرف سناؤں گا. یہ نتیجے جو قیامت کے دن سنائے جائیں گے وہ دنیا میں ہی طے ہو جاتے. قیامت کے دن صرف سناؤں گا. شریعت بندے کو رب سے نہیں جوڑتی, نہ ہی بندہ شریعت کے لیے پیدا کیا گیا. شریعت صرف تیرے دعوی ایمان کا ٹیسٹ ہے. دعوی ایمان کے پیچھے اگر محبت نہیں ہے تو ڈنڈے کے زور پر کسی کو مان لینے کا نام ایمان نہیں. تابعداری ہو سکتا ہے, فرما برداری ہو سکتا ہے, اطاعت ہو سکتی ہے, ایمان نہیں. ایمان کا جزو غالب غایت الحب ہے. تیرا نام لوں زبان سے, تیرے آگے سر جھکا دوں, میرا پیار کہہ رہا ہے میں تمہیں خدا بنا لوں. انسان غور کرے, اپنی تخلیق پر غور کرے. اس کے سامنے اس کی اولاد بنتی ہے, اپنا نہیں یاد تو ان کا تو یاد. کن مراحل سے گزر کر آتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, ایک بندہ گزرا, بڑے جوانی ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں مرغا جب جوان ہوتا ہے تو پھر منڈیر پر چلتا ہے وہ کہ چھت نہ گر پڑے. اکڑ کے گزرا تو آپ نے فرمایا جو شخص 2 دفعہ پیشاب گاہ میں سے نکلا ہو پتہ نہیں اسے غرور کیسے آ جاتا ہے. جسے حیض کا گندا خون لگتا ہے, ذرا غور کرو کہاں سے تمہیں لے کر آیا وہ. من ماء مہین, کیسے پالا ہے, کہاں بنایا ہے. تیرا نقشہ اس نے سوچا, تمہیں احساس ہے کہ تیری صورت اس کی سوچی ہوئی ہے. تمہیں پہلے تخلیق کیا, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. یہ ثم گیپ کو ظاہر کرتا ہے. پہلے تمہاری تخلیق کر لی گئی, پھر اس صورت میں صورتوں کو بنایا, ایک محل بنایا جہاں ہمارا نزول ہوا. جب یہ ہمارا بدن تخلیق ہوا, ٹیسٹ میں آ گیا کہ پریگنینسی ہے, تب ہم پیدا نہیں ہوئے.
ہم بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے. ہم سے عہد محبت لیا گیا ہے. الست بربکم قالوا بلا. وہ عہد ہمارے اندر موجود ہے. وہ خدا کی تلاش کرواتا ہے، اصلی والے تک نہیں پہنچو گے تو نقلی کو سجدہ کرو گے، مگر وہ سجدہ تڑپ رہا ہے اندر. کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہماری یادداشت جو دنیا کی کبھی ہوتی جاتی ہے. آپ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے لوگوں سے واقف ہیں، ایک عرصے میں رہتے ہیں. یہاں مجھے اس مسجد میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 3 دہائیاں گزر گئی ہیں. سارے لوگوں کو جانتا ہوں میں، تو انہی میں گم رہتا ہوں. دور سے دیکھتا ہوں، پہچان لیتا ہوں. گاؤں والوں کی اب تقریباً 6 سال ہو گئے میں نہیں گیا، تو گاؤں والوں کی یادیں تھوڑی سی دھیمی پڑ گئیں. ان میں سے کافی مر بھی گئے ہیں 6 سالوں میں. لیکن جب میں واپس وہاں جاتا ہوں تو ظاہر ہے جس کو بھی میں دیکھوں گا پہچان لوں گا. اسی طرح جب وہاں ہمارا انتقال ہوگا، ہم یہاں سے ٹرانسفر ہوں گے، تو وہاں والوں کو دیکھ کر ہمیں یاد آ جائے گا وہاں بھی ہمارا پڑوس تھا. ہم لوگ عالم ارواح میں، عالم شعور میں تھے، بہوش و حواس، خواب میں نہیں. ہمیں نکالا گیا، ہمیں پوچھا گیا. اسی طرح فولڈر سے فولڈر کھلتے چلے گئے. آدم علیہ السلام میں سے اسی طرح ذریتہم، جس نسبت سے ہم پیدا ہو رہے ہیں اسی نسبت سے ہم نکالے گئے. فولڈر سے فولڈر کھلتے چلے گئے. عہد الست لیا گیا. اسی طرح نبیوں کا فولڈر ہے. ساری امت ایک نبی کے فولڈر میں ہوتی ہے. ہم پہلے دن سے طے کر دیا گیا تھا ہمارے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اور ہم حضور کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنا والد کو پہچانتے ہیں. جب ہم وہاں منتقل ہوں گے تو حضور کو دیکھ کر ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے رسول کون. اسی طرح پہچانیں گے جیسے اپنے والد کو پہچان جاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ابو بکر صدیق کون سے، پہچانیں گے ہم انہیں. تو وہ جو عہد الست لیا گیا تھا وہ کیا اس نے کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم اس سے غافل تھے. ہم کس سے غافل تھے؟ ہم خدا سے غافل تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے یا نہیں. مخلوق کا خالق تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسے نماز کا پتہ نہیں چلا کیونکہ اس کے لیے نبی کیا ہونا ضروری ہے. اگر نبی کسی تک نہیں پہنچا، اسے نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے. اس میں گنجائش موجود ہے کہ اللہ پاک معاف کرتے، کہ احکامات نہیں پہنچے. لیکن عہد الست کے نتیجے میں کسی تک نبی پہنچے یا نہ پہنچے، توحید کے معاملے میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے. تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تمہیں کسی ایک نہیں بنایا ہے. تمہارے بدن کی کوآرڈینیشن بتاتی ہے، کائنات کے ساتھ تمہارا تعلق بتاتا ہے کہ تم کسی کی تخلیق ہو. تمہیں اس خالق کی حیت پتا ہے یا نہیں ہے، لیکن سر سجدے میں رکھ دو. یہ عاجزی کا ایک انداز ہے. اصل جو چیز ہے وہ محبت ہے. اس کے مختلف ذرائع ہیں جن سے وہ پیدا ہوتی. اس میں شکر، سوچنا اللہ کی نعمتوں کا کہ اس نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. کہا کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے.
جو اس پر احسان کرتا ہے وہ اس سے انس محسوس کرتا ہے. ہر وقت اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کرتے رہو گے تو دل اللہ کی طرف مائل رہے گا، اس سے ملنا چاہے گا، اسے دیکھنا چاہے گا، اس کے پاس جانا چاہے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. یہ ہے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. شکر کرو گے تو اللہ سے محبت بڑھے گی، جنریٹ ہوگی تمہارے اندر. گلے شکوے کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیے گئے، ایک مذہب پہ پیدا ہو گئے، اب وہ مذہب ہم پر لاد دیا گیا جیسا کہ ہماری اکثریت پر لاد دیا گیا ہے، جسے اللہ پاک نے فرمایا فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا يَحْمِلُ أَسْفَارًا، اس پر کتابیں لوڈ کر دی گئی. اب اس پر نمک لوڈ ہو یا کتابیں لوڈ ہوں، اسے اس چیز کا احساس، وہ لوڈ ہی ہے اس کے لیے. اسے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کتنے شارحین کی شرح لدی ہوئی ہے، کتنے علماء کی زندگیوں کا نچوڑ لدا ہوا ہے، کتنے لوگ ان کے ذریعے جنت میں جائیں گے. اس کے لیے نمک اور کتابیں صرف لوڈ ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، جنہیں تورات اٹھوائی گئی یا قرآن اٹھوایا گیا یا زبور اٹھوائی گئی، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اٹھوائی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. اٹھوائی گئی، اٹھایا نہیں، یہ کیا ہوا؟ یعنی ایک ذمہ داری لے لی پھر ادا نہیں کی. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، لیا ہے، مہجور ہے لیکن چھوڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کتاب ہماری ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، دو متضاد دعوے ہیں. اس قوم نے، میری قوم نے قرآن کو لیا تھا لیکن مہجورہ، مہاجر، یہ مہاجر ہی ہے نا، ہجرت سے بنا ہی، مہجورہ، پھر اس کو چھوڑ کر کیا ہے وہ نکاح کیا، کہتا ہے میری بیوی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ کوئی احساس ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو حلال کر لی. لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. خواہش نفس کیا؟ ہماری مرضیاں. جب تک تمہاری مرضی، مرضی کس سے بنا؟ رضا. میرا دل کرتا میں یہ کروں. کہا دل کی چاہت کو قرآن پر پیش کرو، اجازت دیتا ہے تو کرو ورنہ رک جاؤ. جب تک تمہاری خواہش مسلمان نہ ہو، وہ جو اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کیا ہے؟ سوچ، خواہش، تمنا. جب تک یہ مسلمان نہ ہو، جب تک اس کو نتھ نہ پڑے، جب تک یہ قرآن و سنت کے تابع نہ ہو، بات بنتی نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے یقیناً ہم زیادہ دیں گے. تم ایمان پر شکر کرو گے، ایمان بڑھے گا. تو ہم گلے پالے پھرتے، یعنی ہم تو جی دیکھنا اللہ کو مان کے ہم نے بڑا احسان کیا ہے، بن دیکھے خدا کو کون مانتا ہے،
ہم نے مان لیا اس کو، لیکن کبھی کوئی ہمارا مطالبہ پورا ہی نہیں ہوا، نمازیں بھی پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ، لیکن کام نہیں بنتا۔ ایسے بندہ چل نہیں سکتا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کو ہماری نیکیوں سے کوئی ڈر نہیں، ہم جتنی نیکیاں کریں شیطان کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے گناہوں کے معاملے میں بھی اسے ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے، وہ سوتا نہیں، کوشش کرتا ہے کہ آپ کو سلا کے پھر وہ سوئے، کہیں آپ دن بھر کے اعمال پر توبہ کر کے نہ سو جائیں اور اس کی محنت ضائع چلی جائے۔ اور اوور ٹائم بھی کوئی نہیں لیتا کہ جا کے جمع کروائے کہ جناب یہ بندہ تو آج 18 گھنٹے جو ہے یہ جاگتا رہا ہے، تو میری ڈیوٹی تو 12 گھنٹے کی، تو 6 گھنٹے آپ مجھے اوور ٹائم لکھ دیں۔ نہیں، آپ کی دشمنی میں اتنا سنسیئر ہے، اتنا کمیٹڈ ہے کہ وہ سب کچھ آگ کے لیے کر رہا ہے اور آپ کو جنت کے لیے کہا جاتا ہے اور آپ انکار کرتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، یعنی ہماری کیئرلیسنس کہ کتنا کمیٹڈ دشمن ہے ہمارا۔ دوسری طرف ہمارا ڈھیلا پن دیکھیں آپ، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں چھپایا کچھ نہیں، فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ جو تم سے وعدے کر رہا ہے یہ سچے ہیں، تم نے مرنا ہے پھر تم نے اٹھنا ہے، میرے سامنے آنا ہے، تمہارا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ سوچ لو کدھر جانا ہے، جدھر بھی جانا اس کا ٹکٹ صرف دنیا میں ملتا ہے اور کہیں نہیں، ہمارا اور کوئی ایجنٹ نہیں۔ قبر میں رزلٹ تبدیل نہیں ہوں گے، پری پیمنٹ یہی ہونی۔ فرمایا جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا، عدالت میں جب مقدمہ چلتا ہے تو پھر دونوں وکیلوں میں بحث ہوتی ہے آخری دن فیصلے سے پہلے، گواہیاں جب ہو جاتی ہیں، گواہیاں وغیرہ ہوں گی، یہی عدالت ہوگی نا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، عدالت لگے گی، نبیوں اور شہداء کو بلایا جائے گا اور فیصلے حق کے ساتھ کیے جائیں گے، گواہیاں بھگتا دی جائیں گی۔ تو اپوزیشن لیڈر جو ہے ابلیس، وہ بھی تقریر کرتا ہے، پھر تو وہ کہے گا کہ جی مجھے اگر گزارش کرنے کی کوئی اجازت مل جائے، ٹھیک کرو بات، کس سے؟ اہل جہنم سے، اس لیے کہ پھر اس کی امت تو وہی ہوگی نا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے اس کے خلاف کیا، اس لیے کہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں دینے کے لیے تمہیں، میں خوابوں کا بیوپاری تھا، میں نے خواب بیچے تھے، سراب بیچے تھے، جعلی نقشے بیچے تھے، فائلیں بیچی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یہ بات تمہیں اللہ نے بتائی ہوئی تھی۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے سامنے جو نقشے رکھے تھے وہ سارے سچے تھے، وہ ایگزسٹ کرتے تھے، اور میرے والے جو تھے وہ صرف خواب تھے، کاغذوں میں تھے۔ تو یہ کرے گا، پھر یہ ہوگا، پھر اتنی دولت جمع ہو جائے گی، پھر تو پاکستان چلا جائے گا، پھر تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنی کوٹھی میں بیٹھے گا، سارے برادری والے تیرے پاس آیا کریں گے، شادیاں بیاہ کرنے سے پہلے تجھ سے مشورہ لیا کریں گے، تیری بلے بلے ہوگی، جس کو تو چاہے گا اس کو پھنسا دے گا، جس کو چاہے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور جاتا یہاں سے باکس ہے، جاتا یہاں سے صندوق ہے، وہ سارے خواب اس صندوق کے اندر بند ہوتے ہیں۔ کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے، قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے۔ دبئی، لندن، امریکہ، نیشنلٹیوں کے لیے 10-10 12-12 سال ذلیل ہوتے رہے، والدین پیچھے ترس ترس کے مر گئے، اور آخر ملا کیا؟ کفن۔ سب سے سستا کپڑا کفن کا ہوتا،
3 درہم میٹر کے حساب سے ہم کفن کے لیے لیتے ہیں. عورت کے لیے گاڑھا ہوتا ہے تھوڑا، مرد کے لیے تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے. یہ ہم مادہ، یہ اگر مٹیریل آپ کا ٹارگٹ ہے تو قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کتنا کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے، تو دبئی گیا تھا یہ لینے کے لیے. مادہ تو یہ ہے. یہ خواب جو ہیں اس نے پہلے کہا تھا، اور تم پھنساؤ گے کیسے اس کو؟ اس نے تو اللہ کے سامنے عہد الست کیا ہے. قَالَ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ تمنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. میں تمنائیں پیدا کروں گا. پاپ اپ کرے گا ایک بلبلا، کسی کے ہاتھ سے وہ غبارہ چھوٹ جائے، بچہ باپ کی انگلی چھوڑ کے اس غبارے کو پکڑنے کے لیے پیچھے چل پڑے اور خرکار کے ہتھے لگ جائے، اغوا ہو جائے، وہ اس کا ایک بازو یا ایک ٹانگ کاٹ کے چوک پہ بٹھا دے بھیک مانگنے کے لیے. اسی طرح یہ خواب اس غبارے کی طرح، اور ہم اللہ کا ہاتھ چھوڑ کے اس غبارے کے پیچھے لگ پڑتے ہیں اور شیطان ہمیں اٹھا کے لے جاتا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں تمنائیں پیدا کروں گا، وہ تمنائیں ان کی چادر سے زیادہ ہوں گی، پھر میں نے کہوں گا کہ اب رشوت لو تاکہ یہ کوٹھی بنے، اب رشوت لو کہ تب یہ کام ہو. یہ میری خاطر نہیں، اس تمنا کی خاطر جو میں نے ان کے اندر ڈال دی ہے اس کی خاطر یہ سارا کریں. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، اور میرا زور کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر شیطان کو تمہارے اوپر زور دے دیا جائے، دسترس دے دی جائے، ایکسیس دے دی جائے کہ وہ جبرن تم سے بدی کروائے، تو جنت میں ایک بندہ بھی نہ جائے. فرمایا صرف وہ کنسلٹنٹ ہے، وہ ولے کے نقشے بیچتا ہے، فائنانس تم نے کرنا، اس کو مٹیریلائز تم نے کرنا، پیسے تم نے اکٹھے کرنے، وہ تو نقشہ بیچتا ہے تمہیں. حلال حرام کی تمیز تم نے کرنی. میرے پاس کوئی سلطان نہیں تھی. قرآن حکیم نے سلطان کو 2 معنوں میں استعمال کیا. ام عندکم من سلطان بہذا، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل بھی بندے کو مجبور کر دیتی. سلطان مطلب قہر، غلبہ. کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ ایک دلیل ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، دلیل کی طاقت وہ بندے کو مجبور کر دیتی کہ ہاں واقعی بات ٹھیک، قائل کر لیتی. ایک ہوتا ہے ڈنڈے کا اثر، اس کی قوت کا. دونوں میرے پاس نہیں تھے، میں فزیکلی تم کو مجبور نہیں کر سکتا تھا بدی کرنے کے لیے. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں پیشکش کی تھی. آپ جب بازار سے گزرتے ہیں ادھر سے آواز، حاجی صاحب اندر آ جاؤ جی، ایسا صاحب نیا سامان آیا ہوا جی، ایسا یہ آیا جی فلاں. آپ جاتے ہیں بھنڈیاں لینے، دکاندار آپ کے سامنے سارے فروٹوں کے، بھائی صاحب یہ نہیں لے کے جاؤ گے؟ یہ نئے اسپین کے انگور آئے یہ نہیں لے کر جاؤ گے؟ یار یہ سیڈ لیس انار آئے یہ لے کر نہیں جاؤ گے؟ آپ اپنی جیب دیکھتے ہیں کہ لے سکتے کہ نہیں لے سکتے. وہ تو چاہے گا پوری دکان لے جاؤ، پوری تنخواہ ادھر ہی دے جاؤ. شیطان یہی کرتا. اور یہ نہیں کرو گے یار، 4 دن کی زندگی ہے، کر لو کچھ، ضد نہ کر 2-4 گھونٹ پی لے، زندگی 4 دن کی ہے، جی لے. الا ان دعوتکم، جبر رسول بھی نہیں کرتے. ایک صاحب تھے، ساتھی سوال کر رہے تھے کہ اللہ کو شیطان بنانے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی، یہ شیطان والا عنصر رکھا کیوں، جب خود انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے. دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود، باہر سے کچھ نہیں ڈالا جاتا، نہ رسول ڈالتا ہے نہ شیطان ڈالتا ہے. شیطان کا فیکٹر کہاں ہے؟
کیا اگر رسول نہ ہوتے تو پھر شیطان کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی. شیطان کی موجودگی کے لیے رسول بھیجا جاتا ہے کہ ون وے ان کو دعوت مل رہی ہے. شیطان انہیں مشورے دے رہا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. ایک بندہ بھی ہمیں اٹھانا چاہیے ان کے اندر جو ان کو دوسری طرف دعوت دے کہ نہیں یہ بھی کر لو. شیطان بھی دائی ہے شر کا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر جو شر کا انسٹال کیا گیا ہے سافٹ ویئر اس کو ایکٹیویٹ کر لو. اور رسول کہتا ہے کہ جو خیر کا تمہارے اندر رکھا گیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرو, اس سے کام لو, اس سے بچو. کر کچھ نہیں سکتے. وہ ہمارے میاں دا صاحب ہیں, وہ آپ کو پتا ہے وہ اشارے چورے کرتے رہتے ہیں ان کا کھیل کے دوران. مانے نہ مانے کھلاڑی اندر, لیکن وہ آرام سے بیٹھتے نہیں تھے. اسی طرح کھیل آپ نے کھیلنا ہے, نہ رسول نے کھیلنا ہے نہ شیطان نے کھیلنا ہے. شیطان بھی مشورہ دیتا ہے کہ نکل کے کھیل, 4 دن کی زندگی ہے. نبی آپ کو کہتا ہو کریز پہ کھڑا رہے, بچ کے رہ, پلٹا. والرسول يدعوكم في اخراكم الا ان دعوكم فاستجبتم لي. تم نے مجھے ویلکم کہا, مجھے لبیک کہا. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. مجھے ملامت مت کرو, ملامت اپنے آپ کو کرو. فیصلہ تمہارا تھا. فلا تلوموني, وہ گالیاں دیں گے نا وہاں, جیسے وہ دبئی والے ایجنٹ چھوڑ جائیں کسی کو تو پھر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دبئی کے پیسے لے کے چھوڑ کہاں دیا, جہنم کے کنارے. تو ہمیں یہ کہتا تھا موج کرو گے. تو کہے گا فلا تلومونی, خبردار میرا نام مت لینا, وہ اللہ سے پوچھو. صرف مشورہ دیا تھا میں نے. فاستجبتم لی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایگری کیا میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اور میری مان لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. نہ آج میں آپ کو آگ سے بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے آگ سے بچا سکتے. چلو. ان الظالمین لهم عذاب علیم. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے نوع انسانیت, اللہ کے وعدے سچے ہیں, یہ ہو کر رہنا ہے. تم یہاں مر کر مٹی نہیں ہو جاؤ گے, یہ بات یاد رکھو. تم جب نہیں تھے اس دنیا میں, یہ باڈی نہیں تھی مٹی والی, تب بھی تم تھے. جب یہ گل سڑ جائے گی تب بھی تم نہیں گلو سڑو گے, تم اس میں صاف ستھرے نکل آؤ گے. پھر بھی تم, یہ نہیں ہوگا تم پھر بھی ہوگے. تمہارے جیسی چیز جس کے لیے میں نے اربوں کھربوں سال انتظار کیا ہے, میں نے یہ کائنات سجائی ہے تمہارے انتظار میں, بس 60 سال کے لیے نہیں. تم نے مرنا نہیں, تم نے رہنا ہے. انکم ماکثون, تم میرے سامنے آؤ گے, پھر محاسبہ ہوگا. یا تو دنیا میں پاک بن جاؤ, پھر یہاں پاک کرنے کا بندوبست ہوگا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے. یہ 4 دن کی رونق ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں جوڑ جوڑ کر رکھنے نے غافل کر دیا, 99 کا چکر تمہیں مار گیا ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کی وزٹ کر لیتے ہو. جا کے جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پلان لے کر لیٹے ہوئے ہیں, پورے نہیں ہوتے. میاں محمد صاحب نے فرمایا نا, بلبل سی ایک باغے اندر آلنا پئی بنا دی, اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد, اڑ گئی یہ کرلاندی. روتے ہی جاتے ہیں جو بھی جاتے ہیں.
ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان یقینی دشمن ہے تمہارا، اسے دشمن کی طرح ٹیکل کرو، اندھے بن کے اس کے پیچھے اس کے مشورے مت مانا کرو۔ آپ کو برادری میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، بدخواہ ہے، وہ جب کوئی مشورہ دیتا کہ یہ زمین لے لو یا یہ مکان لے لو یار، تو آپ کیا کہتے؟ پتر لگنے، لے لو، مجھے پتہ نہیں ہے نا، تمہارے مشورے کے پیچھے میرا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شیطان جب آپ سے کہے کہ یہ کر لو تو اسے یہ کہ پتر لگنے تھے، ہمارے باپ کے ساتھ جو تم نے کیا ہوا ہے نا ہم بھولے نہیں ہیں۔ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرجکم ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما۔ آدم کی اولاد، شیطان کہیں تمہیں بھی اسی طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح تمہارے اماں اور ابا کو کر چکا ہے اور انہیں جنت سے نکلوا چکا ہے کپڑے اتروا کر۔ بات آ جاؤ، یہ ساری نصیحتیں اللہ محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر دیکھ لیں، اللہ نے ہمیشہ کافروں کو ڈرایا ہے آگ سے، اعدت للکافرین، آگ مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ پیدا تو کافروں کے لیے کی گئی ہے، تم نہ کہیں گر جانا اس کے اندر۔ مومن کو خبردار کیا ہے، کافر کو ڈرایا ہے۔ آپ جب سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی ابھی دور ہوتی ہے تو آپ احتیاطاً یا تو ہاتھ بچے کے آگے رکھ لیتے ہیں یا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ بچہ چھلانگ مار کے آگے نہ آ جائے گی۔ یہ روکنا، یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ خبردار کرنا ہے۔ یہ جو رکاوٹیں شریعت نے لگائی ہیں وہ یہی ہیں، بچ جاؤ، آگ میں مت گرو۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تو کنارے پر کھڑے تھے، ایک سٹیپ تمہارا اگلا جہنم میں تھا، اللہ نے بچا لیا تم۔ تو اللہ پاک مومنوں کو خبردار کرتا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو بچ جاؤ۔ جہاں بڑی پیاری آیات ہیں، قرآن ہم اس طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں، ساری جہنم کی کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، یا عبادی فاتقون، میرے بندو بچ جاؤ، اس میں مت گرو۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ یہ بشارت دیتا ہے، یبشر اللہ عبادہ، اللہ بشارت دیتا ہے ان کو کہ اگر تم میری بات مانو گے تو تم اس منزل پہ اترو گے، اور مرنا سب نے۔ تو جو اصل تعلق ہے اللہ کے ساتھ ہمارا، وہ محبت کا ہے، ضرورت کا نہیں۔ اللہ پاک کی ہم ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ پاک کی محبت ہیں۔ کائنات میں اللہ نے صرف انسان سے محبت کی ہے۔ فرمایا یحبہم، کسی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، وہ سب کا خالق ہے، پہاڑوں کا بھی، جنتوں کا بھی، جہنم کا بھی، فرشتوں کا بھی، جنات کا بھی، لیکن پیار اس نے کیا تو صرف انسان سے کیا۔ یحبہم ویحبونہ، پلٹ کے محبت مانگتا ہے، اور محبت گلے نہیں کرتی۔ محبت جب گلے شروع ہو جاتے تو محبت ختم ہو جاتی۔ میاں بیوی کے درمیان جب تک محبت رہتی ہے کوئی گلہ نہیں ہوتا، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی، لوگ انڈرسٹینڈنگ نہیں، انڈرسٹینڈنگ جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس لائٹ اور بجلی کا آپس میں انٹریکشن ہے کہ یہ روشنی آ رہی ہے،
جب اندر سے بجلی ختم ہو جاتی ہے، الیکٹران کا فلو رک جاتا ہے، تو تاریں بھی وہیں ہوتی ہیں، لائٹ بھی وہیں لگی ہوتی ہے، روشنی غائب ہو جاتی ہے، ان گھروں سے جہاں سے محبت نکل جاتی ہے، سارے اسباب وہی ہوتے ہیں، نکاح نامہ بھی وہی ہوتا ہے، گھر بھی وہی ہوتا ہے، میاں بیوی بھی وہی ہوتے، اس گھر سے روشنی غائب ہو جاتی. یہ نور ہے. اللہ نے انسان سے، صرف انسان سے محبت کی ہے، اور ہر محبت میں ایک ولن بھی ہوتا ہے، ایک قیدو بھی ہوتا ہے. یہ شیطان قیدو ہے. ہیر رانجھا میں جو آخر میں جا کے اس نے پھر اپنی وہ ڈکشنری لکھی ہے، اس میں باقاعدہ شیطان کو کہا، اسرائیل کو کہا کھیڑا. ہم اپنا کام کرتے رہتے اور سمجھتے ہیں کہ بس میرا کام ہوگا، اور کھیڑا آ جاتا ہے، ڈولی لے کے چلا جاتا ہے، اور بچے رو رہے ہوتے ہیں سرانے. روح ہیر ہے. ہم تو اس کو کہانی سمجھتے ہیں، لکھنے والوں نے کسی اور پس منظر میں لکھا اسے سمجھانے کے لیے. اللہ نے کائنات میں صرف ایک انسان سے محبت کی ہے. کاش کہ ہمیں اس محبت کا احساس ہو، ٹوٹ کر محبت کریں ہم اپنے اللہ سے. جب یہ چیزیں روکتی ہیں انسان کو کہ جی اللہ سے گلہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جی میری تنخواہ کم ہے، میرا ساتھ والا نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، داڑھی بھی اس نے کوئی نہیں رکھی ہوئی، وظیفے بھی کوئی نہیں کرتا، اس کی پروموشن ہوگی ہے میری نہیں ہوگی. لوگ سوال کرتے ہیں ان باکس کہ جی میں بڑا ہی نیک بندہ ہوں، اور میں نے آج تک اپنی یاد میں جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے نماز کوئی نہیں چھوڑی، لیکن وہ میرے جونیئرز کی پروموشن ہو گئی ہے میری نہیں ہوئی. اس لیے نماز پڑھی تھی. گلے شکوے کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ مادہ. میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مجھ سے اللہ کو محبت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے وہ لیتا چلا جاتا ہے کہ یہ صرف میری طرف متوجہ رہے. جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ کھلونوں میں گم ہو گیا ہے، مجھے وہ کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا، تو آپ کھلونے لے کے پیٹھ کے پیچھے رکھ لیتے ہیں تاکہ اب تو وہ میری طرف متوجہ ہو نا. تو جب وہ کھلونے چھوڑ کے بھی نہ ہو، باہر چلا جائے گلی میں کھیلنے کے لیے، تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ محبت کوئی نہیں. پہلے یہ تھا کہ چلو بچہ اٹریکشن ہو گئی اس کی. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب کچھ چھوڑ ہی دیتے. ان کی وجہ سے گلہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ کچھ بھی نہیں رکھتے پلے. تو اللہ پلٹ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا صرف محبت کے امتحان کے لیے. ہمیں مختلف قلعے ٹھونکے گئے ہیں جن کی رسیاں ہمیں ڈالی گئیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کے قلعے ہیں. امتحان تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز سے بندھا اور اس کو توڑ کے آئے تو پتہ چلتا ہے. کہا اب انہیں چھوڑ کر آؤ میرے پاس. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں میں کہتا ہوں وہاں خرچ کرو، جس طرح میں کہتا ہوں ان شرائط کے اندر کماؤ. یعنی دو طریقے ہوتے ہیں نا، کہ ایک اتنی محبت ہو گئی ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. یہ دوہرا امتحان ہے دولت. اس کی محبت میں ہر حد توڑ کر کمانا ہے، اندھا بن کے کہ بس مجھے یہ چاہیے، حلال ہے یا حرام کچھ نہیں. یہ ایک امتحان ہے. اس میں کوئی پاس ہوتا ہے. جو پاس ہو گئے ان کا دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے، پارٹ 2، کہ اب اتنی دولت اکٹھی ہو گئی ہے، اب اسے ذرا سنبھال کے خرچ کر کے دکھاؤ. اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ. اختیار ہو تو وہ ویسے ہی بندے کو بخار چڑھائے رکھتا ہے کہ یار کچھ نواں ہی کر کے دس. لائسنس لے کر تو ساری دنیا گاڑیاں چلاتی پھرتی ہے، تو بغیر لائسنس کے. اسلحہ تو موچی اور نائی بھی لائسنس کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو بغیر اسلحے اور لائسنس کے رکھ. ہم کہتے ہیں یہ لیڈر کیوں کرتے ہیں؟ لیڈروں کو بخار چڑھ جاتا ہے اتھارٹی کا. اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی. جہاں کوئی پچھ پرتیت نہ ہو وہاں لازماً کرپشن ہوتی ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے.
بظاہر ہمیں اللہ پاک نے ایبسولوٹ اتھارٹی دے دی ہے دنیا کے اندر، اور کائنات سے ہم کو سجدہ کروا لیا ہے کہ جب بھی تمہیں یہ کہے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، غلط کہے یا صحیح کہے، حساب میں لوں گا، تمہارا یہ سینئر ہے، تم اس کے سب آرڈینیٹ ہو، تم نے اس کی ماننی۔ بندہ شراب پیتا ہے، گردے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، مسانہ اس کو باقی ساتھ، وہ نہیں انکار کرتے ہو، انہیں کہا گیا ہے مانو۔ تو دوسرا یہ ہوا کہ اب اسے سنبھال دے کہ نا گاڑی ہو نئی بندے کے پاس اور پھر اس کی بریک کوئی نہ ہو، ماڈل ہو 2014 اور بریک گاڑی کی فیل ہو اور دل کرتا کلی دبانے پر، 200 پر چلانے پر، اور یہ خیال نہیں کیا کہ اس کی بریک کوئی نہیں۔ اللہ کا مداخلت نہ کرنا، اصل میں اس دنیا کی گاڑی کی بریک کوئی نہیں ہے۔ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، انسان بغاوت پر اتر ہی آتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حرم کے اندر جیب کاٹ لیا، کچھ نہیں ہوا، دنیا بخشوا رہی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سینہ مل رہی ہے، دونوں ہاتھ اللہ کے چادر کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے، معاف کر دو، اور وہ نیچے سے جیب کاٹ رہا ہے۔ کتنا ہنستا ہوگا اپنی جگہ جا کے، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کہاں سے آ کے رو رہے ہیں، کتنا اس کو قادر مطلق سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا ہے، اور میں اس کے گھر میں بیٹھ کے روز کتنی جیبیں کاٹ لیتا ہوں، مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس کا ایمان ہے کوئی خدا پر؟ پہلی دفعہ جب اس نے کیا ہوگا تو کتنا ڈرا ہوگا، ابھی مجھے فالج ہو جائے گا، ابھی فلاں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ الرآہ استغنا، اس نے دیکھا کہ اس سے استغنا برتا جا رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے ایبسولوٹ اتھارٹی، یہ ہے امتحان۔ اس کی محبت میں نہ کرنا، اگرچہ بظاہر کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی دانا نہیں نکلا، کوئی کینسر نہیں ہوا زبان کو، لیکن میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو، اس لیے واللہ لا یحب فلاں، واللہ لا یحب فلاں، یہ مومن کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔